اللهم صل على محمد محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المبتلى به أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الباقية ولا آدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات الله. ارشاد ہوتا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب، اگر یہ آپ سے آپ کی رسالت کے گواہ مانگتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میری گواہی کے لیے ایک تو اللہ کافی ہے، من عنده علم الکتاب، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا نہیں کل کتاب کا علم ہے. کتاب کا علم ہونا اور ہے اور کل کتاب کا علم ہونا اور. جو افراد ہے کہ جو بس کتاب کا علم رکھتے ہیں، لیکن جس کو گواہ محمد بنایا وہ خالی کتاب کا نہیں کل کتاب کا علم رکھتے ہیں. کتاب کا علم ہونا اور ہے، کل کتاب کا علم ہونا اور ہے. عالم کا علم ہونا اور ہے، کل عالم کا علم ہونا اور ہے. کائنات کا ہونا اور ہے، مولائے کائنات کا ہونا اور ہے. فرمائیے گا ذرا، یعنی کل کتاب کا علم ہے جس کے پاس وہ گواہ رسالت ہے. من عنده، ایک وہ من ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اب یہ من ہے کون؟ تلاش کرو نا، من ہے کون؟ تو آیت الکرسی میں جل کے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ایک من ہے کہ جو اللہ کے علم سے لوگوں کی شفاعت کرے گا. فرمائیے گا ذرا، یہ من تلاش کریے گا. من کہنا من عنده علم الکتاب، ایک وہ کافی ہے اس کے پاس، ایک وہ من ہے اس کے پاس جو ہے کل کتاب کا علم ہے. اس اللہ نے قرآن میں من کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ایک من ہے، ساری دنیا کو شفاعت کی اجازت نہیں ہے، ایک من ہے کہ جو شفاعت کرے گا. نام ابھی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا. اللہ نے ایک من رکھا ہے کہ جو لوگوں کی روز قیامت شفاعت کرے گا. اگر یہ بات واضح نہیں ہوئی کل من علیہ فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات میں ہر شے فنا ہو جائے گی، بس ایک من باقی رہے گا، وجہ اللہ باقی رہے گا. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. تھوڑا آگے آ گیا تاکہ لگے کہ آپ بیٹھے کے غمیری مجمع ہے
مجبور تو مولا والا کرنا ہے خلافت میں کیا کہا اللہ نے من عنده علم الکتاب، وہ من ہے کہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. کون ہے وہ من؟ سمجھ الذی یشفع عنده الا باذنہ. ایک من ہے روز قیامت ہر ایک شفاعت کے لیے رفع ہوگا. کسی کو جو ہے شفاعت نصیب نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن ایک من ہے کہ جو لوگوں کی شفاعت کرائے گا. توجہ فرمائیے گا، ایک من ہے کہ جو لوگوں کی شفاعت کرائے گا. بات واضح نہیں ہوئی؟ اللہ اور بتا کہ وہ من ہے کون؟ تو کون من ہے کہ جو لوگوں کی شفاعت کرائے گا؟ پھر فرمایا کل من علیہا فان، یوم تبدل الارض ذلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی، ایک من ہے پھر اس کا چہرہ باقی رہے گا، اس کی قدرت باقی رہے گی، اس کے پیغامات باقی رہیں گے. ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی. خبر لگا صرف 3 آیتیں قرآن کی رکھی. ایک وہ ہے جو لوگوں کی شفاعت کرائے گا، ایک وہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہی لوگوں کی شفاعت کرائے گا. ایک من ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، وہی من لوگوں کی شفاعت کرائے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک من ہے کہ جو لوگوں کی شفاعت کرائے گا. من وہ کس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، وہی من لوگوں کی شفاعت کرائے گا. وہ کون ہے پروردگار کہ جو من لوگوں کی شفاعت کرائے گا؟ کہ ہر شے فنا ہو جائے گی لیکن وہ فنا نہیں ہوگا. اس کو بقائی بقا ہے، اس کو قیام ہی قیام ہے، اس کو دوام ہی دوام ہے. وہ فنا ہونے والا نہیں ہے. میرے پروردگار بات اور مجمل ہوتی جا رہی ہے، وہ شخصیت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کون سا من ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. وہ کون سا من ہے جو لوگوں کی شفاعت کرائے گا. وہ کون سا من ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن وہ من ختم نہیں ہوگا. اگر ایسے نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر غدیر کے میدان میں آ جاؤ. من کو مولا ہوگا. وہ من ہے ہر کوئی تو مولا ہو. فہذا علی مولا، لیکن اس کے میں مولا، اس کا میں مولا، اس کے علی مولا. اب آپ بحث کی طرف ہے زیادہ لمبیا چلی جائے پھر ہے میں اور بات نہ چھڑ کے کسی کو جو ہے اس کو بتاؤں آپ کے سامنے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے اسے ہی شفاعت کا علم ہے. اور حق بھی ہے اس لیے کہ جس کے سامنے بنی ہو اور اس کے سامنے کائنات بنی ہو وہی تو شفاعت کرائے گا. یعنی جو محتاج کائنات ہے وہ شفاعت نہیں کرا سکتا. جو مولائے کائنات ہو وہ شفاعت کرائے گا. جس کے پاس کل اختیار ہو وہ بندہ ہوگا کہ جو شفاعت کرائے گا روز قیامت. اور جو فرمائیے گا یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے قل کفیٰ باللہ، یہ ہے کیا؟ ایک من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور وہ ہے مولائے کائنات. ہم نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے کہ جی یہ آپ نے علی کو بڑھا دیا، اب میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے قرآن بڑھائے یا گھٹائے. یہ قرآن کی اپنی حالت ہے نا، اپنا معیار ہے. ہم نے علی کو اپنے کہنے سے تو نہیں مانا، محمد مصطفیٰ نے دکھایا ہم نے مان لیا. کیا کہہ رہا ہے؟ ضروری نہیں کہ ساری بات زور لگا کے پڑھی جائے، آپ کو ضروری ہے. پیغمبر نے دکھایا ہم نے مان لیا، پیغمبر نے بتایا ہم نے مان لیا. اور کمال یہ ہوا کہ پیغمبر نے بند کمرے میں نہیں دکھایا. پیغمبر نے بند کمرے میں نہیں دکھایا، کھلے میدان میں دکھایا. اور یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ ہمیں جو چیز ملی ہے وہ کمروں سے نہیں ملی، میدان سے ملی ہے. توحید ملی وہ بھی میدان سے، رسالت ملی وہ بھی میدان سے، ولایت کا اعلان ہوا وہ بھی ہے میدان سے. ایسا بات پڑھ لیجیے محمد
ملا، ہم نے میدان والے کو مانا، اور جب میدان سے ملا تو آپ کو مرتبہ بھی ایسا دیا پیغمبر اسلام نے، الحق و علی و علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا چوراہے پہ بھی نام لے دو تو عزت دار کہلاؤ گے، اس کا نام لینے سے تمہیں عزتیں مل جائے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا نام لینے سے تم عزت دار بن جاتے ہو، علی کا نام لینے سے آپ عزت دار بن جاتے ہو۔ کیوں عزت دار؟ اس لیے کہ سارے ہنر اور سارے کمالات کو اللہ نے علی میں رکھ دیے۔ اب میں کیا کروں، ایک انگریز نے کیا جملہ کہا مولا کے لیے، اس نے کہا کہ اگر علی کو پوری زندگی افسوس ہے اپنے مسلمانوں پر، مسلمانوں میں علی جیسے امام اور عالم کو میدان جنگ میں مصروف رکھا۔ اس سے پوچھا کہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہا ہونا یہ چاہیے تھا کہ علی کو پوری زندگی منبر پہ بٹھائے رکھتے۔ سو رہے تو نہیں کرتے ہیں آپ نے کیا کہا اس نے انگریز نے؟ اس نے کہا ہونا یہ چاہیے تھا کہ علی کو پوری زندگی منبر پہ بٹھائے رکھتے اور علی سے سوال پوچھتے رہتے، جنگوں میں نہ لاتے منبر پہ بٹھاتے اور علی سے سوال پوچھتے رہتے تو علی علم کی اتنی کائنات خلق کر دیتا کہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ صلوات علی محمد و آلہ۔ جواب ہوئے یا علی کہنے والے ایسے تھوڑا ہی ہے، علم تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر علی کو منبر ہی پر بٹھائے رکھتے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ منبر پہ بٹھائے جنگوں میں مصروف رکھا، جنگوں کو علی لڑنے تھوڑا ہی آئے تھے۔ کسی کا یہ خیال ہو کہ علی خالی لڑنے آئے تھے؟ نہیں، نہ اللہ کا یہ منشا ہے، اپنے جو رہبروں کو اللہ بھیجتا ہے وہ لڑنے کے انداز سے انہیں بھیجتا ہی نہیں۔ جملہ کہہ دوں، پتہ نہیں آپ یہ جملہ کیسے سمجھیں گے؟ اگر اللہ کو زبردستی اپنا دین منوانا ہوتا تو پھر انبیاء کو نہ بھیجتا، فوج کو بھیجتا۔ کیا کہتا کس کو بھیجتا؟ پولیس کو بھیجتا، فوج کو بھیجتا، لیکن اللہ نے فوج نہیں بھیجی، اللہ نے پولیس نہیں بھیجی، اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ دین سمجھ میں آ جائے کہ دین ڈنڈے کے زور پہ قبول نہیں کروایا جاتا، ڈنڈے کے زور پہ دین قبول نہیں کروایا جاتا۔ کردار، اخلاق، عادت، افعال، تمہاری رحم دلی، جتنے زیادہ رحم دل بنتے جاؤ گے اتنا تمہارا پیغام پہنچتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہوں نے، اچھا مسئلہ یہ ہے دنیا ہم سے جب پوچھتی ہے اسلام، یہ بھی ہمیں فخر ہے، آپ کو فخر ہے کہ آپ 1400 سال سے بتا رہے ہیں، دنیا بتا رہی ہے 1400 سال سے اسلام یعنی اورنگزیب، اسلام یعنی بابر، اسلام یعنی اکبر، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ہے، جب ان کے نام لیتے ہیں تو لوگ متنفر ہوتے ہیں، اور جو لوگ متنفر ہوتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ کہے آپ کیسا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ بس واحد قوم ہے آپ کی جو آپ بتا رہے ہیں اسلام یعنی علی، اسلام یعنی محمد، اسلام یعنی حسین، اسلام بادشاہوں کا نام نہیں ہے، اسلام حسینیت کا نام ہے۔ صلوات علی محمد و آلہ۔ سمجھا دنیا کو کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام حسینیت کا نام ہے، اسلام محمدیت کا نام ہے، اسلام الوہیت کا نام ہے، اسلام علی کے کردار کا نام ہے، اسلام بادشاہوں کے اصولوں کا نام نہیں ہے، ذمہ الہیوں کے اصولوں کا نام اسلام نہیں ہے، حسین کے کردار کا نام اسلام ہے، علی مرتضیٰ کے کردار کا نام اسلام ہے۔
پیغمبر اسلام کے اخلاق کا نام کردار ہے۔ پیغمبر کے اخلاق کا اصول یہ تھا کہ یہاں پر شخصیتیں تبدیل ہو جاتی تھی حسن محمد مصطفیٰ میں، کردار محمد مصطفیٰ میں۔ اور تو فرمایا ذرا جو آیت ہے کل کفا باللہ شہید، اگلے آیت پیش کی کہنے لگی تھی یہ کیا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، گواہ رسالت۔ اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی جب میں اس آیت کے ذیل میں تفسیر دیکھ رہا تھا اہل سنت کی، اپنی نہیں اہل سنت کی تفسیر۔ قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم من عنہ ام الکتاب، علامہ فخر الدین رازی نے کیا جملے لکھے۔ مگر دنیا کچھ بھی کہہ لے کہ گواہ رسول کون ہے، لیکن روایتوں سے اور آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گواہ رسول علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ علی کے علاوہ دلیل دیکھیے 5000 مربوط دلیل ہے، گواہ رسالت علی کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ کعبے سے علی، کعبے سے نبی کسی اور کو لے کے نہیں آئے، علی بن ابی طالب کو لے کے آئے۔ صلوات علی محمد کعبے سے اگر کسی اور کو لے آئے تو گواہ اور کوئی ہے، اور کعبے سے علی کو لے آئے تو پھر گواہ علی ہونا چاہیے۔ اور توجہ، اور کا کمال یہ ہوا، اس آیت کی تفسیر کی مشان ہو، کہتے کمال یہ ہوا کہ جیسے ہی علی محمد کے ہاتھوں پہ نہیں آئے تو نہیں بولے، لیکن جیسے ہی میرے نبی کے ہاتھ پہ آئے تو بولنے لگے۔ ایسا نہ کہیے قرآن سنا دوں، کہیے انجیل سنا دوں، کہیے زبور سناؤ، کہیے قرآن سناؤ، اور کمال یہ ہو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر اعتراض یہ کیسے ہو سکتا ہے 4 سال کا بچہ یا 2 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ کمال ہے۔ یا تو یہ مانو کہ علی بولے، یا پھر یہ مانو کہ ہاتھ پہ اس کے ہے، ہاتھ پہ اس کے ہے، اس کے ہاتھ پہ پتھر بھی آ جائے تو بولنے لگے۔ بھائی اگر علی کا اقرار نہیں کرتے تو کم سے کم نبی کے کرامات کا اقرار تو کر لو۔ نبی کیسے ہے؟ ان کے ہاتھ پہ پتھر کرنا پڑنے لگے، اگر علی قرآن سنانے لگے تو کمال کیا ہے؟ تعجب تو نہیں ہونا چاہیے نا، توجہ فرمائیے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی جو ہے آپ سمجھو قل کفا باللہ شہیدا بینی کا خالی علی گواہ نہیں ہے، علی کے گواہ حسن ہے، حسن کے گواہ حسین، حسین کے گواہ زید العابدین، ان کے گواہ محمد باقر، ان کے گواہ امام جعفر صادق، ان کے گواہ امام مسیح کاظم، ان کے گواہ امام علی رضا، ان کے گواہ امام محمد تقی، ان کے گواہ امام علی نقی، ان کے گواہ امام حسن عسکری، ان کے گواہ آپ کے زمانے کے امام، آپ کے زمانے کے امام ان کے گواہ ہیں۔ اب میرے امام کا بھی تو کوئی گواہ ہونا چاہیے نا۔ بھائی قرآن کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، ان کا بھی کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ اب کتاب کا نام ہے زمانے منتظر، آگے پڑھیے گا، اس میں لکھا کہ عیسیٰ کو اللہ آسمان سے اتارے گا اور نماز کا وقت ہوگا، فاطمہ کا بیٹا آخری بیٹا عیسیٰ سے کہیں گے تقدم یا ابن مریم، مریم کے بیٹے آگے بڑھیے اور نماز پڑھائے، صلی نماز پڑھائے گے۔ اس وقت عیسیٰ ہاتھ جوڑ لیں گے اور ہاتھ جوڑے کہیں گے اے فاطمہ کے بچے، میری اتنی ہمت کہ آپ کے آگے آگے نماز پڑھا دوں، ایک قدم آگے بڑھاؤ تو چل جاؤ، ایک قدم آگے بڑھاؤ تو چل جاؤ، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ فاطمہ کے بیٹے کے آگے آگے نماز پڑھاؤ۔ امت اب بھی فیصلہ نہیں کرتی پر اس کا آخری بیٹا میں آپ کا امام بن کے نہیں آیا، میں تمہارا گواہ بن کے آیا ہوں، اور گواہ کے لیے اصول یہ ہے کہ جس کا گواہ ہو وہ آگے رہے اور جو گواہ ہو وہ پیچھے پیچھے رہے۔ اب سمجھ میں آیا محمد آگے کیوں چلتے تھے؟
पीछे पीछे क्यों? अरे कमाल ये हुआ, काबे में कमाल ये हुआ, अली बोलने लगे, मोहम्मद मुस्तफा के हाथों पर अली बोलने लगे। तौरात सुनाओ, इंजील, ज़बूर, कुरान, पैगंबर ने एक भी नहीं रोका, सब सुनाइए, सब सुनाइए। अच्छा इसकी वजह भी है क्यों सुनवाया सारा? तौरात पढ़ी, इंजील पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, कुरान, और पैगंबर ने सनद भी दी। तौरात साहिब तौरात से लेकर उम्मी नबी सनद दे रहा है, क्या कह रहा है? अगर आप बिना समझे तो फिर क्या समझेंगे? उम्मी है नबी, नबी उम्मी जानते ही नहीं, और सनद क्या दे रहे? आपने तौरात मूसा से लेकर, इंजील ईसा से लेकर, ज़बूर दाऊद से लेकर, और कुरान जैसे मैं नाम तौरात आई है, तौरात आई और आप पढ़ना नहीं जानते। इंजील भाई तस्दीक वो करे, इसने एक दो बार पढ़ लिए हो, जब पढ़ना जानता हो, क्या कह रहा हूँ, जब पढ़ना जानता हो वो तस्दीक करते ना। और पढ़ना भी ऐसे नहीं, उस्ताद हो, किताब के पढ़ने और पढ़ाने में उस्ताद हो, तब वो फैसला करेगा कि तूने बेहतर पढ़ा है या बेहतर नहीं पढ़ा। पैगंबर क्या कह रहे हैं? तूने साहिब तौरात से बेहतर, ज़बूर साहिब तो ज़बूर से बेहतर, इंजील साहिब इंजील से बेहतर, और कुरान तो आपने ऐसे पढ़ा कि जैसे मैं पढ़ा करता हूँ। कुरान तो आपने ऐसे पढ़ा है कि जैसे मैं पढ़ा करता हूँ, मेरा था। कुरान तो आपने ऐसे पढ़ा कि जैसे मैं पढ़ता हूँ। अरे पैगंबर बताना चाहते हैं, सुन लो उम्मती, इसका गवाह इतना बड़ा आलिम है, उसका नबी कितना बड़ा आलिम होना चाहिए। सलाम पढ़ दीजिए सुभान अल्लाह। गवाह का ये आलम है, नबी का क्या आलम होना चाहिए? साहिब तौरात से बेहतर, इंजील साहिब इंजील से बेहतर। कुरान आपने ऐसे पढ़ा ऐसे मैं पढ़ता हूँ, ऐसा लगा कुरान अभी आया भी नहीं। ये तेरी सोच है, ये तेरी सोच है कि कुरान आया नहीं। तुम क्या जवाब दिए कि मैं फलसफे की दुनिया में इल्मुल फलसफा, आप क्या समझते हैं कि जिब्राइल आता था तो कुरान की आयतें आती थी? अरे हम वो नहीं है जो ऑपरेशन करके नबी को नबी बनाए, हम मुजस्सम इल्म को नबी मानते हैं, या इल्म का मुजस्समा है। मुजस्समा इल्म हो तो नबी बनता है। हमारा ये अकीदा नहीं है भेड़ चढ़ाते थे, चढ़ाते चढ़ाते कि अल्लाह को जो है कोई बात अच्छी लगी और नबी बन गए। ये कोई नबूवत की शान है? शान नबूवत की है नहीं, फरमाइएगा। सलाम पढ़ दीजिए मोहम्मद। आप क्या समझते हैं? जिब्राइल आता था लेके आया तो पैगंबर को बताता था कि ये कहो ये आया, ये वही आई है? नहीं, ये ख्याल निकालेगा फलसफे की दुनिया में जाए तो फलसफे ने आपको बताया कि जिब्राइल आयतें नहीं लेके आता था, बल्कि पैगंबर इस्लाम मुजस्सम इल्म थे, उनके वजूद में कुरान पहले से था। क्या कह रहा हूँ आपके सामने, उनके वजूद में कुरान पहले से था। और ये बात बताई है अली ने काबे ने, नहीं समझ पाया आपने मैं क्या कह रहा हूँ? ये बात बताई है अली ने काबे में, अब तो वही भी नहीं आई है, अभी तो कुरान की आयतें शुरू भी नहीं हुई। अली ने पहले ही पढ़ दी, जिब्राइल तो अभी लेके भी नहीं आया, अली ने पहले पढ़ दी। तो ये ख्याल निकालिएगा कि जिब्राइल वही लेके आता था तो आया सुनाते थे, नहीं, मोहम्मद के वजूद में कुरान था, मोहम्मद मुस्तफा के वजूद के अंदर कुरान था। बस जिब्राइल का इतना काम था, अल्लाह की तरफ से आता था और कहता था मेरे नबी अब ये आयत सुना दो, अब ये आयत सुना दो, अब ये आयत सुना दो, अब ये आयत सुना दो। सलावत पढ़े मोहम्मद।
वही से पहले तो अबू तालिब ने पढ़ दिए कुरान, जनाब अबू तालिब ने पढ़ दिया। और मैं आज अजीब मुतालिया के जनाब खदीजा के हवाले से कि जब निकाह का वक्त था जनाब खदीजा के और जो बराती आए अरब के, समझे फरमाइएगा, जनाब खदीजा ने कहा चाचा बड़का आज एक एक मेहमान से कह दो बिस्मिल्लाह पहले पढ़े खाना बाद में खाए। क्या कह रहा हूं? खदीजा क्या कह रही है चाचा? आज मेहमानों से कह दो बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाने नहीं दूंगी। जुमला सुनिएगा जरा, बगैर बिस्मिल्लाह पहले ज़बान पर बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह तो आया ना, लेकिन पहले क्या इस्तेमाल होता बेइस्मिही ताला, ये लोग जो है इस्तेमाल होता था। तो क्या कहा जाता बरका? आज एक मेहमान से कह दो पहले बेइस्मिही ताला कहे फिर खाना खाए, यानी पहले बिस्मिल्लाह पढ़े फिर खाना खाए। अब बिस्मिल्लाह है क्या? ये इब्ने अब्बास से पूछो। इब्ने अब्बास ने कहा कि मेरे मौला अली ने बताया कि कुल्लु मन हुआ फी कुतुब समारिया व हुआ फिल कुरान मा हुआ फिल कुरान व हुआ सूरतुल हम्द मा हुआ फी सूरतुल हम्द व हुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुआ फी बाय बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा हुआ फी बाय बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुआ फी नुक्तते बाय बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अना नुक्ततुल लज़ी तहतल बा। इब्ने अब्बास इतना समझो जो आसमानी किताबों में है और कुरान में है और कुरान में है और सूरह यासीन में है और सूरह यासीन में है और सूरह हम्द में है और सूरह हम्द में है और बिस्मिल्लाह में है और बिस्मिल्लाह में है और बाय बिस्मिल्लाह में है और बाय बिस्मिल्लाह में है और नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह में है और अना नुक्ततुल लज़ी तहतल बा। इब्ने अब्बास मैं अली वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे लगाया जाता है। अब खदीजा के जुमलों की तफसीर करो। चाचा वर्षा इनसे कह दो बिस्मिल्लाह पहले कहे खाना बाद में खाए, बिस्मिल्लाह पहले कहे खाना बाद में खाए, बिस्मिल्लाह पहले कहे खाना बाद में खाए। अरे खदीजा बताना चाह रही है इनसे कह दो या अली पहले कहो। पहले या अली कहो फिर खाना खाओ, बगैर या अली के खाना खाने नहीं दूंगी। मेरे अली को तो याद करो। और ये भी जो अजीब वही टूल है। चाचा वर्षा निकाह से पहले आप कहना कि पहले मेहर दो। मेहर, तवज्जो, मेहर। अब मेहर खदीजा का मेहर बड़ी मलका मलिकतुल अरब बीवी क्या मांगने मेहर में? इसका मतलब ये है कि याद दिला रही है खदीजा कि मेहर रखा जाए निकाह में। यही तो वजह है पैगंबर ने जहाँ और बीवियों के जहाँ और बीवियाँ हैं पैगंबर की सबसे ज्यादा याद किसको किया? खदीजा को। क्यों याद किया? कैसे लिए खदीजा को मैं याद करता हूँ कि खदीजा ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब पूरी दुनिया मेरा इनकार कर रही थी। और अजवाज में खदीजा में फर्क ये है कि और अजवाज इस्लाम से लेती रही है, खदीजा इस्लाम को देती रही है। सलाम पढ़े मोहम्मद। अच्छा मेहर अबू तालिब ने कहा ठीक है जो चाहे खदीजा, क्या बेनियाज बंदा है परवरदिगार का। अबू तालिब खदीजा का दिक्र अबू तालिब का है, दोनों तो मौसीन है। फर्ज फरमाइएगा जो खदीजा मांगे अबू तालिब देने को तैयार है। देख लेना किसके लिए क्या है जनाब अबू तालिब? मलिकतुल अरब बीबी खदीजा। इसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि जो अपने आप को मालदार साबित कर दे। अबू तालिब कहे आज जो खदीजा मांगेगी वो दूंगा मैं।
اپنے بیٹے کے حق مہر میں میں نے ہاتھوں میں یا ابو طالب اگر خدیجہ نے جنت مانگ لی تو تسلیم مانگ لی کوثر زمین ماں جو بھی اگر خدیجہ نے مانگ لیا کہاں سے دو گے آج مانگ لے دے خدیجہ آج جو مانگے گی میں دوں گا جنت مانگے گی جنت دوں گا اس لیے دوں گا کہ جنت کوئی اور چیز نہیں ہے میرے حسنین کی ملکیت کا نام ہے اچھا جملہ سن لیجیے گا ذرا آخری جملہ سن لیجیے بس آخری ہے جب اتنی پاک و پاکیزہ شخصیت کا سنگم ہو ابو طالب خدیجہ احسان خدیجہ کا احسان ابو طالب کا دونوں کا احسان ہے اسلام پر محسن اسلام ہے دونوں کیسے بیٹی خدیجہ کی ہو بیٹا ابو طالب کا ہو اور ایک پاکیزہ نسل وجود میں آئے جس کی طہارت کا اعلان میں ایسے کروں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے گا پوری طاقت سے جملہ پڑھ رہا ہوں میں قرآن کی آیت کے حوالے سے اہل بیت کا کمال کیا ہے عصمت کیسے ثابت ہو اہل بیت کی اہل بیت کی عصمت ایسے ثابت ہوگی کہ اللہ نے آیت تطہیر کر دی ان کے پاس رس جا نہیں سکتا یہ پاک و پاکیزہ ہے یہ طیب و طاہر ہے چھو بھی نہیں سکتا انہیں رس قریب بھی نہیں جا سکتا ان کے قریب جائے گا تو رس ختم ہو جائے گا وہ خود چل جائے گا لیکن یہ پاک و پاکیزہ رہیں گے تو بھئی اہل بیت کے قریب تو رس جا نہیں سکتا یہ جو رس ہے پھر جائے گا کس کے پاس جب اہل بیت کے پاس رس نہیں آتا تو یہ اللہ رس ڈالتا کس پہ ہے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کے سامنے توجہ رکھیے گا ذرا اہل بیت کے پاس رس جا نہیں سکتا تو کہیں تو جائے گا نا رس اب قرآن سے پوچھو قرآن اہل بیت پاک و پاکیزہ ہے اتنے پاک ہے طیب و طاہر کہ رس ان کے قریب نہیں جاتا کہاں تو پھر یہ رس جاتا کس میں ہے تو پھر قرآن نے سورہ انعام 21ویں آیت نے فرمایا کذالک الذین رس یجعلہ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کے اوپر رس ڈال دیتا ہے ارے نہیں سمجھے ہم نے کیا جو ایمان نہیں لاتے جو کافر ہو جاتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کے اوپر آسمان سے رس ڈال دیتا ہے مسلمانوں اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو آسمان سے رس آنا چاہیے تھا یہ گود میں محمد کیسے آ گئے صلوات پڑھے محمد گود میں محمد آ گئے کذالک الذین اهدوا اللہ بالصبر الذین لا یؤمنون ہم رس اس کے اوپر ڈالتے ہیں جو ایمان نہیں لاتا لیکن ہم نے عجیب کمال دیکھا کہ ابو طالب کے گود میں محمد مصطفیٰ ہے اچھا آپ اگر بھائی اہل بیت کی تطہیر کے قائل نہیں ہے تو کم سے کم نبی کی تطہیر کے تو قائل ہوں گے کہ یہ آیت محمد مصطفیٰ کی شان میں ہے چلیے پیغمبر پہ ہی کمپرومائز کر لیجیے پیغمبر تو آئے ہیں نا پیغمبر جناب ابو طالب کی گود میں پالا کس نے ابو طالب نے آسمان سے کیا آنا چاہیے تھا رس آنا چاہیے تھا لیکن رس نہیں آیا اس گھر پہ صلوات آئی اس گھر پہ درود آیا اس گھر پہ آیتیں آئی اس گھر میں قرآن آیا اس گھر میں جبرائیل آئے اس گھر میں سید الانبیاء آئے اس گھر میں سید الملائکہ آئے پروردگار یہ کیا کر رہا ہے اسی گھر میں ساری فضیلتیں یہ ایسا کیسا گھر ہے کہ میری نگاہ میں یہ گھر کعبے سے بھی بلند ہے اور دلیل یہ ہے اگر کعبے سے بلند نہ ہوتا تو محمد کو کہیں اور بھیجتا ابو طالب کے گھر میں نہ بھیجتا صلوات پڑھے محمد اور یہ جملہ جناب سید سجاد نے یزید کے دربار میں کیا جملہ کہا
انا ابن علی انا ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور جہاں پورا تعارف کروایا نا امام نے ہمیں سجاد نے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں حسین غریب کا بیٹا ہوں، میں آدم کا بیٹا، میں نوح کا بیٹا، جملہ اور کہا میں خطیۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اس امتوں کا نام لیا پہل مولا نے، رسول اللہ، مولا کائنات، جناب سیدہ، اور پھر کہہ دیا میں انا ابن خطیۃ الکبریٰ، میں خطیۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے کیا سمجھا، کیا اثر ہوا ہوگا جملے کا؟ میں خطیۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، کیا اثر تھا جملے کا؟ کیوں کہا مولا نے کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے دربار میں یہ لوگ جو باہر کے آئے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ چاہے کسی کے نام سے واقف ہو نہ ہو، خدیجہ کے نام سے، لیکن خدیجہ کے نام سے کل بھی واقف تھا زمانہ، آج بھی واقف ہے، قیامت تک واقف رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے بزنس مین بیٹھے تھے، اور وہ بزنس مین وہ تھے جن کے کاندھوں پہ خدیجہ کا قرضہ تھا، ان کے کاندھوں پہ خدیجہ کا قرضہ تھا۔ جیسے کہنا انا ابن خطیۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ 50 بندے کرسیوں کے اوپر سے کھڑے ہوئے، پھر کہو کس کے بیٹے ہو؟ کانا ابن خطیۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ کون خدیجہ؟ ملکۃ العرب بی بی، ملکۃ العرب بی بی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ رشتہ میری دادی فاطمہ خدیجہ کی بیٹی ہے، فرمائیے گا میری دادی خدیجہ کی بیٹی ہے۔ تاریخ نے منظر لکھا کہ سب نے ایک زبان ہو کے کہا یزید تجھ پہ وائے ہے، خدیجہ کا نمک کھاتا ہے اور پھر انہی پہ لعنتار کرتا ہے، پھر انہی کی اولاد کو حسین کرتا ہے، انہی کی اولاد کو جو ہے قیدی بنا کے لاتا ہے۔ مجھے احسان ماننا چاہیے تھا خدیجہ کا۔ دنیا ہم سے کہہ رہی ہے کہ فدر مانگنے گئی تھی فدر بی بی، اگر بی بی خدیجہ کا خرچ کیا ہوا مال ہی مانگ لیتی ہے تو دنیا حیرت سے ڈوب کے مر جاتی، لیکن خدیجہ کی دولت نہ دے پاتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا فاطمہ زہرا کا، فاطمہ چپ کر کے، کیونکہ حق کے لیے بولنا جو ہے واجب ہے، اس لیے بی بی گئی اور اپنے حق کے لیے بولی، تاکہ اگر کسی کا حق دبایا جا رہا ہو دنیا میں اس کو جو ہے بولنے میں ہچک نہ ہو، وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائے۔ ورنہ امت تو خدیجہ کا مال جو انہوں نے خرچ کیا تھا اس کا قرضہ بھی نہ اتار پاتا۔ اور مولا کہتے جا رہے ہیں خطبہ انا ابن مکہ، انا ابن صفا، انا ابن مروہ، انا ابن خطیۃ الکبریٰ، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں آدم کا بیٹا، میں نوح کا بیٹا۔ یزید نے کہا جب سب کھڑے ہو گئے دربار ہل گیا، دربار میں ایک طوفان ہے، آزان دے دو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب آزان دی جائے گی تو یہ خاموش ہو جائے گی۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا یہ کلمہ حق ہے، کیونکہ اس کلمے کی ہم نے اپنے خون سے گواہی دی ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا یہ کلمہ حق ہے، اس لیے کہ ہماری روح ہماری جان اس کلمے میں فدا ہے۔ جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن تجھے اسی نام کے حق کا واسطہ، وہیں پہ خاموش ہو جا۔ اور خاموش ہوا، بابا کے سر کو دیکھا، بابا فتح مبارک ہو، بابا فتح مبارک ہو۔ اس لیے اس نام کو یزید دبانا چاہتا تھا، اسی نام کو جو ہے آج سرے دربار لیا جا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول۔ پھر کہا امام نے یزید بتا کہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ کہنے لگا یہ تو آپ کے نانا کا نام، فیصلہ تو کر، اگر آزان میں تیرے نانا کا نام ہوتا تو تو جیتا، آزان میں میرے بابا کے نانا کا نام ہے، فیصلہ کرے کہ تاریخ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ ہاں پورے میرے بابا کے سر و تن جدائی کر دی، یہ ہمارے سینے میں داغ ہے، لیکن حسین سرفراز ہے،
حسین کامیاب ہے، حسین کامیاب ہے. آج کی تاریخ ہے 17 صفر، تاریخ ہے قیامت کی تاریخ. یزید نے امام کو دربار میں بلایا. سید سجاد امام رضا تاریخ کی بنا پہ امام رضا کی اشاعت کی تاریخ ہے، لیکن میں وسیع جو ریا ہے اس کے مسائل آپ سنیں ذرا. بلایا یزید نے سید سجاد کو. قاصد آ گیا. جناب زینب نے دیکھا کہ قاصد آیا ہے میرے بھتیجے کو بلانے کے لیے. کیا بات ہے سید سجاد بیٹا، کیا بات ہے؟ کہ اماں یزید نے مجھے بلایا ہے، اکیلے نہیں جانے دوں گی سید سجاد، میرے بچے تنہا نہیں جانے دوں. مجھے ظالم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کہ اماں اللہ جو کرتا ہے خیر کرتا ہے. سجاد جاؤ میرے بچے، تمہیں اللہ کی ضمانت میں سونپا. دربار میں آئے سید سجاد. یزید نے سید سجاد ہم نے تمہیں رہا کر دیا. کائنات کو رہا کرانے والے اہل بیت آج خود رہا ہو رہے. سال بھر قید میں رہے، صعوبتیں گزارنے کے بعد آج اہل بیت رہا ہو رہے. زنجیریں کھول دی گئی، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی، پیروں کی بیڑیاں کھول دی گئی، کمر کا لنگر کھول دیا گیا. سجاد کیا ارادہ ہے؟ یہاں رہنا چاہتے ہو یا مدینہ جانا چاہتے ہو یا کربلا؟ پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا میری پھوپھی کہاں جانا چاہتی ہے. قید خانے میں آئے. پھوپھی اماں عجیب منظر دیکھا جناب زینب نے. کیا بات میرے بچے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کہاں چلی گئی؟ پھوپھی اماں آج ہم آزاد ہو گئے. پھوپھی اماں آج ہم آزاد ہو گئے. کیا ارادہ ہے؟ کہاں جانا چاہتی ہوں پھوپھی اماں؟ کربلا، مدینہ، شام رہنا چاہتی ہوں. بیٹا کہیں بعد میں جائیں گے، پہلے عزیز سے کہہ دو کہ کمرہ خالی کرا دے تاکہ میں اپنے ماں جائے پہ رو سکوں. میں اپنے ماں جائے پہ دل بھر کے رو نہیں سکی، میں اپنے حسین پہ دل بھر کے رو نہیں سکی. ایک کمرہ خالی کرایا گیا. شام کی عورتیں آ گئی، مجلس برپا ہونے لگی. زینب اولیاء مقام آج ذاکرہ ہے. بتائے شام کی عورتوں وہ روز عاشوراء ہمارا اجڑتا ہوا گھر میرا اکبر مارا گیا، میرے اکبر کے سینے میں برچی کا پھل توڑ دیا گیا، میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال ہو گئے، میرے اونو محمد مارے گئے، میرے عباس کے شانے کٹ گئے. ایک دن میں صبح سے لے کے شام تک فاطمہ کا گلشن اجڑ گیا. بی بی مرثیہ پڑھتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، مصائب پڑھتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہوئی، ایک مرتبہ سر آنے شروع ہو گئے. ایک شور اٹھا، ہٹو ہٹو راستہ دو. کیا بات ہے؟ کہا ایک سر آتا ہے. کسی نے پوچھا کس کا سر آ رہا ہے؟ کہا ام لیلا کا کڑیل جوان اکبر کا سر. کیا بیتی ہوگی جو ام لیلا کے دل پر جب اکبر کا سر آیا ہوگا. ساری بیویاں اکبر کا نوحہ پڑھنے لگی. والی اکبرہ، والی اکبرہ. تاریخ کہتی ہے اکبر پہ گریہ کیا، پھر ایک شور اٹھا. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ پھر ایک شور اٹھا. ارے ہٹو ہٹو راستہ دو، کیا بات ہے؟ کہا پھر ایک سر آتا ہے. کس کا سر ہے؟ کہا ام فروہ کے قاسم کا سر. ام فروہ کے 13 سال کی کمائی قاسم کا سر آیا. ساری بیویوں نے نوحہ پڑھا، ماتم کیا. پھر ایک شور اٹھا، ہٹو ہٹو راستہ دو. اب کس کا سر آتا ہے؟ اصغر کا سر آتا ہے. تاریخ کہتے سر آتے گئے، بیویاں روتی گئی. ایک مرتبہ ایک شور اٹھا عورتوں میں، ارے با ادب ہو جاؤ، ارے مہذب ہو جاؤ، ارے با ادب ہو جاؤ. کسی نے پوچھا کس کا سر ہے؟ کہا حسین کے لشکر کا نمبردار عباس کا سر آ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ عباس کا سر پڑھتا گیا، ارے بیویوں کے قریب آتا گیا. بیویاں نوحہ پڑھتی گئی. عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ جب تک زینب کے پاس عباس کا سر نہیں آیا تھا، عباس کی آنکھیں کھلی تھی. جیسے ہی زینب کے سامنے
دکھاؤں گی، اے بھیا تروں کے نشان نہیں دکھاؤں گی، اے بھیا یہ نہیں بتاؤں گی کہ شبر نے کتنا مارا، اے بھیا آنکھیں کھول دے میرے بھائی۔ سید سجاد دیکھ رہے ہیں کہ پھوپھی اماں میرے چچا پہ گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ رو چکی میرے چچا کو، کیا بات ہے سید سجاد، اگر رو چکی ہو نا تو میرے چچا کو میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ عباس کا سر سید سجاد کے ہاتھوں میں آیا، زینب سمجھ رہی تھی کہ سجاد روئیں گے گریہ کریں گے، سجاد نہ روئے نہ گریہ کیا، عباس کا سر لیا، ارے زندان میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی قبر کے پاس پہنچے، قبر پہ عباس کا سر رکھا، اے سکینہ بہن چچا عباس آ گئے، رسیوں کے نشان دکھا دو، ارے کانوں کے زخم دکھا دو، اے سکینہ میری بہن، ارے بڑا خیال تھا چچا دریا پہ گئے ہیں، چچا پانی لے کے آئیں گے، بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، اے بہن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے علم قریب آتا گیا تم بچوں کو دلاسا دیتی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب علم بالکل قریب آ گیا تو سکینہ تڑپی، دوڑ کے بابا سے لپٹ گئی، اے میرے بابا چچا عباس کیا ہوئے، اے سکینہ تیرا چچا عباس دریا کے کنارے شانے تکا کے سو گیا۔ ہے